والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، دوست و احباب، بزرگوں، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ کافی طویل عرصے کے بعد اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں کچھ عرض کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ سب خیر فرمائے، آسانی عطا فرمائے اس کے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اس میں پچھلی آیت جو میں آپ کی خدمت میں جس کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کتابوں سے پڑھ کر، اسی بیچ میں مجھے ایک حدیث پاک پڑھنے ملی تھی، اللہ نے عطا فرمائی سعادت، جو میں نے سوچا تھا کہ سب سے آخر میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو لہسن اور پیاز کے کھانے کے تعلق سے یہ حدیث پاک ہے۔ اس میں ساتھ ہی ساتھ بڑے ہی پیارے پیارے مسائل، ہمارے اہل سنت کے ایمان کو تازہ کرنے والے مسائل اس حدیث پاک سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج وہی حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے اور بڑے ہی پیارے پیارے اور ایمان افروز مسائل اس حدیث سے واضح ہو جاتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ حدیث پاک پہلے سماعت فرمائیں۔ اچھا، پہلے حالات یہ سمجھ لیں کہ سبھی جانتے ہیں، آپ لوگ جو سیرت کی کتابیں پڑھے ہیں یا علماء سے سنا ہے آپ نے، کہ جب حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، تو آپ نے جہاں پر قیام فرمایا، جو پہلا قیام گاہ جو آپ کی رہی، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ اس میں کافی طویل واقعہ ہے، وہ وہاں نہ جاتے ہوئے میں اس جو حدیث پاک ہے اس پر آتا ہوں کہ سرکار نے آپ کے مکان کو پسند فرمایا قیام کے لیے۔ اب کیا ہوا، حدیث پاک خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدیث پاک سماعت فرمایا، ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہ فی السفل، قال ابو ایوب فکننا فی العلو وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفل، فلما کان اللیل استيقظت فقلت نمشی فوق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففزعنا فلزقنا بالجوانب حتی اصبحنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک دوسری جو روایت ہے اس حدیث پاک میں، اس میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں، وَلَقَدْ انْكَسَرَ قُوزًا لَنَا وَلَقَدْ انْكَسَرَ قُوزًا لَنَا فِيهِ مَاءٌ فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ لَنَا مَا لَنَا سِوَاهَا ننشف بها الماء فرقا ان يصل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ شیء یؤذیہ۔ میں ترجمہ آپ کو آگے سناتا ہوں، اور حدیث پاک کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي
انی اکرہو ان اکون فوقک و تکون تحتی فتحل انت فکن فی العلو وننزل نحن فنكون في السفل فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في السفل فأبى أبو أيوب حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه لينال البركة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اب اس حدیث پاک کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے. مدینہ المنورہ آمد ہوئی سرکار کی. سب نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو مختصر عرض کر دوں کہ مکہ المکرمہ میں اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، تکلیفوں کا سلسلہ تھا. حکم خداوندی سے ہجرت کا حکم. کئی صحابہ جو مکہ میں رہ رہے تھے وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ روانہ ہو گئے. کچھ حبش چلے گئے. مدینہ المنورہ میں کافی مسلمان ہو چکے تھے لوگ. مکہ المکرمہ کے باہر بازار لگتا تھا اور ملاقاتیں ہوتی رہی، سرکار کا دیدار کرتے رہے. مدینہ سے جو آتے تھے وہ اور مسلمان ہوتے رہے. یعنی مکہ المکرمہ سے زیادہ مدینہ المنورہ میں اسلام کی روشنی پھیلتی گئی تھی. وہاں کافی بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے. اسی لیے حکم خداوندی سے ہجرت کا حکم مدینہ المنورہ کی طرف ہوا. سرکار ہجرت کر کے مدینہ آئے. اپنے قدم میمنت نزول سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو شرف بخشا. آپ نے وہاں قیام فرمایا. آپ کا جو گھر تھا کافی، اس میں پیچھے ایک واقعہ بھی بڑا طویل، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ جو گھر تھا یہ گراؤنڈ فلور بھی تھا اور اس کے اوپر فرسٹ فلور بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اب صحابہ نے جب سنا کہ سرکار آئے تو پھر تو حضور کی زیارت کے لیے صحابہ چلے آ رہے. سرکار کے قدموں کو چوم رہے، ہاتھوں کو چوم رہے، سرکار کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور فرما رہے. جوان بھی آ رہے، بوڑھے بھی آ رہے، بچے بھی آ رہے. یعنی ایک سلسلہ لگا رہتا تھا کہ سرکار تشریف فرمائے، آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں. جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی مسلمان سرکار کے چہرے انور کی زیارت کر رہے، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. یہودی جل مر رہے. مدینہ میں بہت سارے یہودی تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے. منافق بھی جل رہے. اور مسلمان سرکار کی زیارت سے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے. اب ہوا یہ کہ لوگ آ رہے ہیں. سرکار نے نیچے ہی اپنا قیام فرمایا کہ میں گراؤنڈ فلور پہ رہوں گا، نیچے والے روم میں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا کے ساتھ اوپر کے فلور پہ، فرسٹ فلور پہ شفٹ ہو گیا. اوپر رہنے لگے. یعنی دن تو نکل گیا، دن میں تو ساتھ میں ہی رہے ہوں گے. رات جب ہوئی تو آپ کہتے ہیں جب ہم سوئے تو میں جاگ گیا اور میں نے یہ کہا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چل رہے ہیں. حضور کے حدیث کے الفاظ میں پڑھے نا، علی راسہ فوق راسہ، سر پر چل رہے تو نہیں. سرکار نیچے آرام فرمائے، اس کے اوپر چھت ہے، چھت پر تھے.
پر ایمان نے گوارا نہیں کیا، سرکار کی تعظیم نے یہ گوارا نہیں کیا۔ حضور کی محبت نے صحابی کے دل میں یہ احساس جگایا کہ سرکار نیچے ہیں، میں اوپر ہوں، میرے نبی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے روم میں، میں ان کے اوپر چھت پر ہوں، وہاں پر رہوں، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، دور جو تھا یہ سیمنٹ والے مکان نہیں تھے، چھپر وغیرہ کے بناتے یا مٹی کے بنا لیتے تھے۔ اب مٹی کے مکان آپ کو پتہ ہے پانی اگر گر گیا اوپر تو مٹی سے ہوتے ہوئے نیچے بھی گر جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے جو ایک پانی کا پیالہ وغیرہ تھا وہ گر گیا، پانی بھرا ہوا تھا گر گیا، تو ہم نے جو چادر ہمارے پاس تھی، کہتے ہیں وہ ایک ہی چادر تھی، اللہ 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 اللہ، وہ ایک ہی چادر ہم نے لے کر پانی کو سیدھا سکھانا، کچھ نہیں سوچا کہ چادر گیلی ہو گئی تو ہم کیا اڑیں گے، سکھانا لگ گئے، سکھا دیا پورا کے۔ الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی قطرہ حضور کی طرف نہ گر جائے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی کا گرنا بھی سرکار کی ذات پر، پانی گر جائے ہماری وجہ سے وہ بھی گوارا نہیں۔ کہتے ہیں وہ سکھا دیا ہم نے، ہماری چادر خراب ہو گئی، کوئی نہیں، ہم ایسے ہی رہے۔ یہ تو یہ، اور کیا کہ کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ ہم سرکار کے سر پر، حضور کے سر پر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر پر چلیں گے؟ نہیں نہیں، یعنی سو بھی رہے تو اگر بولے ان کی سوچ دیکھیے کہ اگر یہاں چلوں گا تو ہو سکتا ہے حضور یہاں پر ہیں، اگر وہاں جو ہو سکتا ہے سرکار وہاں تشریف فرما ہوں گے، پتہ نہیں نیچے سرکار کہاں بیٹھے ہوں گے جو میں چلوں تو ہو سکتا ہے کہ حضور کے سر پر چلنا ہو جائے، یا اگر میں سو بھی رہا ہوں تو کروٹیں لے رہا ہوں تو ایسا کہ حضور کے سر پر کروٹیں لے رہا ہوں، حضور کے سر پر سو رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو کیا کر دیا دونوں میاں بیوی نے؟ کہتے ہیں کہ ہم اٹھے اور ہم نے چھت کے ایک جو فلور تھا، فرسٹ فلور، اس کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے، رات بھر سوئے نہیں، بیٹھے رہے کہ سرکار کے سر کے اوپر ہمارے قدم نہ چلے جائیں، سرکار کے سر کے اوپر ہم سو نہ جائیں، رات بھر جاگتے رہے۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، باقاعدہ یہ الفاظ ہیں، اصبحنا، یا صبح ہونے تک ایسے ہی بیٹھے رہے، سوئے نہیں۔ کیا تھا اللہ، یہ ادب تھا، یہ تعظیم نبی تھی، یہ محبت رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، صبح ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ مجھے ناگوار ہے سرکار، میں آپ کے اوپر ہوں، آپ نیچے کے روم مکان نیچے کے حصے میں، یہ مجھے گوارا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر تشریف لے جائیے، میں نیچے رہوں گا، میرے گھر والے نیچے رہیں گے، آپ کے اوپر ہم نہیں رہ سکتے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں ابو ایوب، الفاظ ہے، سرکار فرماتے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں نیچے رہوں، لوگ آتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں، نیچے رہنا اچھا رہے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے فَأَبَا ایوب، ضد کر، حضور فرما رہے، حضور کے حکم سے نہیں، نیچے تو میں ہی رہوں گا آقا، آپ اوپر تشریف لے جائیے، میں اوپر نہیں رہ سکتا۔ سرکار کے حکم فرمائے سرکار کہ مجھے نیچے رہنا بہتر ہے، نہیں آقا میں نیچے رہوں گا، اوپر نہیں رہ سکتا، آپ اوپر تشریف۔ حدیث کے الفاظ سے فَأَبَا ایوب، ابو ایوب، حضرت ابو ایوب نے انکار کیا، ضد کی، محبت والی ضد تھی، وہ بے ادبی نہیں تھی۔ حضور حکم فرما رہے ہیں، فرما بھی رہے ہیں کہ مجھے نیچے رہنا بہتر ہے، لوگ آتے جاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ نہیں، آپ اوپر رہیں گے، میں نیچے رہوں گا، مجھے نہیں گوارا، نہیں۔ ضد کرنے لگے، جیسے بچہ نہیں ماں سے، وہ
امتی رسول سے ضد کرنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی پیاری محبت والی ضد تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ یہ اس ضد میں، اس انکار میں بڑی محبت ہے، تعظیم ہے. قبول فرما لیا اپنے غلام کی اس عرضی کو، قبول فرمایا. اللہ سرکار اوپر تشریف لے گئے. اب اس عاشق کو چین آیا. اپنے ہی گھر میں نیچے خود ہے، کیا اپنا سب کچھ تو انہی کا تھا اور انہی کا ہے. سارا جہان انہی کا ہے. اللہ نے بنایا، عطا کر دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ